جی شکریہ آغا صاحب. بات یہ ہے کہ بیلجیم میں میرے ایک دوست مرحوم فوت ہو گئے ہیں. وہ کوئی آرکیالوجسٹ تھے. انہوں نے مجھے ایک دن فون کر کے کہا کہ یار یہ ممکن نہیں ہے کہ یمن اور مکہ کا فاصلہ 1400 کلومیٹر دور ہے اور درمیان میں صحرا ہے, ریت ہی ریت ہے. وہاں اتنا لمبا فاصلہ ہاتھی نہیں کر سکتے. یہ ذرا چیک کریں. میں تو جس مولوی سے بھی پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے آپ کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے. وہ تو آگے سے پڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اچھا, میں نے کہ اس کا ترجمہ کہیں دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو مروجہ ہے قرآن میں وہ غلط ہے, اصل کچھ اور ہے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے مجھے بھیجا تھا, تو یہ اس کو ذرا چیک کریں پلیز. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ نے سورہ فیل کے اوپر کوشچن بھیجا ہے. ہم یہاں پر لفظ بلفظ ترجمہ تو ایسے نہیں کریں گے, وہ تو پوری تحقیق کے ساتھ ہم ایک آرٹیکل لکھیں گے, اس میں پورا سیاق و سباق, پورا کانٹینٹس اور پوری گرامر کے ساتھ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے. وہی درست بات ہوگی. لیکن یہاں سرسری ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یمن کا اور مکہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. جی آپ کی بات درست ہے, اور اس میں سائنٹیفک بات یہ بھی ہے کہ ہاتھی پانی کا اتنا ذخیرہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس قدر لمبا فاصلہ طے کر لے. جتنے فاصلے پہ مکہ اور یمن ہے, جتنا مرضی ذخیرہ کر لیں. یہ ایک تو سائنٹیفک فیکٹ یہ ہو گیا. اچھا, اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی اور ابرہا نے وہ کیا تھا, وہ حملہ, اور وہ حملہ کر کے نکل گیا اور اللہ نے اسے برباد کر دیا. اب forget that کہ تراجم صحیح ہیں غلط ہیں, کس نے کہا کس نے کیا نہیں کہا, اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ تو بات ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ قرآن کے تراجم جو ہیں اور مفہوم وہ 100% غلط ہیں. 100% غلط ہیں. وہ تو مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ان کے عقائد ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں. قرآن کے الفاظ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, یہ تو پکی بات ہے. لیکن یہاں پر ایک دیکھنے کی بات جو ہے, وہ سوچنے کی بات یہ ہے جو کسی کے عقل میں آئی نہیں ہے. وہ آپ یہ سوچئے کہ وہ جو غرق کیا ہاتھیوں کو اللہ نے کعبے کو بچانے کے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کعبہ میں کیا ہو رہا تھا بھائی اس وقت؟ کعبہ میں بت تھے, ٹھیک ہے نا, بتوں کی لائن لگی ہوئی تھی, بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, 360 سے زیادہ بت, ان کی پوجا ہو رہی تھی, بتوں کی دن رات ان کی پوجا ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ پوجا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا. پھر اللہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ پوجا ہوتی رہے, اللہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ بت رہیں, پھر اللہ یہ چاہتا تھا کہ پھر ٹھیک ہے بتوں کی اسی طرح عبادت جاری رہے وہاں پہ, اس لیے کعبے کو بچائے. سوچنے کی بات ہے نا. اللہ کیوں بچائے گا بھائی؟ اللہ بتوں کو کیوں بچائے گا جن بتوں کو وہ نجس قرار دے چکا ہے اسی قرآن کے اندر کہ یہ نجس ہیں؟ ان کو وہ اللہ نے بچایا, کعبے کو بھی اللہ نے بچا لیا, بتوں کے سمیت بچا لیا, اور وہاں پہ وہ سب بت پرستی سب کچھ ہوتی رہی. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ کسی نے نہیں سوچی کہ اللہ بھائی کیوں بچائے گا, اللہ ایک بت خانے کو بچا لے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سراسر جھوٹ ہے. اور پھر اس میں پر اگر آپ غور کریں تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے فلہ, اس کا مطلب ہوتا ہے گیپ, اس کا مطلب ہے ٹکڑا, سیگمنٹ, یہ ساری چیزیں اس کا مطلب. تو علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جو وہ ہے بے اصحاب الفیل, اصحاب وہ ہیں وہ جو لوگ ہیں کسی شے کو رکھنے والے, کسی شے کے لوگ. تو فیل وہ اس کا کیا ہوا, وہ اس میں صفت ہوا. تو وہ جو ایک ٹکڑا رکھتے ہیں, وہ جنہوں نے 1.5 اینٹ کی ایک مسجد الگ بنا رکھی تھی, جنہوں نے وہ ایک سیگمنٹ رکھا ہوا تھا الگ, وہ ان لوگوں کے اوپر وہاں پہ اصل میں تو بات ہو رہی ہے. یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو اس میں کیا ہوا, اب آپ وہ جو ترجمہ ان کا ہوا وہ اسی کے بھی اگر اس میں سے لے لیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ان کے مکر و فریب کو جو ہے نا وہ بالکل مکر و فریب کو باطل ناکام جو ہے نا وہ کر دیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو وہ جنہوں نے وہ ٹکڑا رکھا ہوا تھا نا, وہ الگ سے وہ رکھا ہوا تھا سیگمنٹ, وہ الگ سے ایک وہ مذہب کہہ لیجئے اور الگ سے ایک فرقہ کہہ لیجئے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا بالکل. تو پھر ٹھیک ہے, تذلیل مطلب جھکانا, ان کو مکر و فریب کو نا وہ پھر یہاں پہ جھکا دیا. چلیں وہ ترجمے میں بھی اگر یہ لفظ لے لیں, وہ اگر پہلی لائن ہی شروع کی ٹھیک کر لی جائے نا تو سارا ترجمہ ہی ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو ارسل تو آپ کو پتا ہے کہ یہ میسج بھیجنے کو کہا جاتا ہے, یہ تو سیدھی بات ہے, میسج کی ترسیل ہوئی ہے وہاں پہ. تو کیا میسج تھا علیہم ان کے اوپر؟ طیرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طیرن جو ہے وہ
तरर एक लफ्ज है अरबी जबान का जिसका मतलब है इमर्ज होना, ज़हूर होना, निकलना और किसी शय में से फूट के निकलना। तो अबाबील जो है वो अबल से निकला है। अबल को देख लीजिए, वो तो सीधी सीधी बातें, ये सारी की सारी ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड को देखें तो वो जो है वो क्या होता है, वो ऊँट को भी कहते हैं अरबी, और ऊँटों को मैनेज करने को भी कहते हैं, और रुझान और ट्रेंड को भी कहते हैं। तो ये ट्रेंड तैरन अबाबील, उनका ट्रेंड जो था वो उसके लिए, उस तैरन का मतलब वो निकलना, वो फूटना, वो फूटा, वो तोड़ा। तो वारसलाम तैरन अबाबील, उनके ट्रेंड को तोड़ने के लिए जो है वो मैसेज भेजा। असल में तो पैगाम की बात हो रही है। अच्छा, अब इन्होंने अबरा का किस्सा जिस सन में घड़ा, तो वो सन को अगर आप देखिए तो वो एग्जैक्ट किससे मिल रही है बात, वो जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पार्चमेंट जो थे, वो कुरान के वो पेजेस थे, वो शीप पे, भेड़ की खाल पे लिखे हुए मिले थे। उनका जब कार्बन टेस्ट हुआ तो वो कार्बन टेस्ट में जो डेटे निकल रही थी वो कुरान के, वो उसके, वो पार्चमेंट की वो वही थी, 570-75 का वो एरिया, उससे भी पहले का वो जो पीरियड वो निकल रहा था। तो ये वही की यहाँ पे बात हो रही है, वो उससे टैली कर रहा है। वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पार्चमेंट जो थे वो निकले थे, वो उससे टैली कर रहा है। और वो डेट जो है, वो कार्बन डेटिंग टेस्ट में जो निकली है, वो इनकी जो इन्होंने बता रखी है, ये इस्लामिक लिटरेचर में कुरान की रेवोल्यूशन की डेटें, तारीखें, वो दौर, वो उससे पहले की बात है ये सारी। और उस दौर को यहाँ पे आप टैली कर सकते हैं। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, कि उनको ट्रेंड को, उनके ट्रेंड को, अबाबील ट्रेंड है वो उनका वो चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए ये मैसेज भेजा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो अलग बता रही हैं। उसके आगे आइए, तरमीहिम बिहिजारत मिन सिजील। तो तरमी जो है ना, वो कहीं जाके देखिए, तरम अरबी जबान का लफ्ज है, उसका मतलब क्या है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है शैतानी काम, शैतानी करना, ईवलनेस। तो वो जो उनकी ईवलनेस थी, बिहिजारतिम, हुजरा सुना ना कभी आप, वो पत्थर का बना हुआ एक चैम्बर, वो हुजरे के साथ वो जो उनकी शैतानी थी, मिन सिजील, सिजील का मतलब है बिल्डिंग मटेरियल, वो गारा वारा, ये उसको ले करना, पत्थरों को जोड़ना, गारे से कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना। तो वो जो भाई उन्होंने पत्थर का हुजरा बना रखा था, उसकी शैतानी जो थी वो थी ये सारी। तो उस शैतानी, वो शैतानी कर रहे थे, तरमीहिम, उनकी शैतानी, तरम देखिए कहीं, तो वो पत्थर का हुजरा बना के ना, वो कंस्ट्रक्ट करके पत्थर का हुजरा, तो वो उसमें वो शैतानी जो वो कर रहे थे, ये बात है यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए फजालम कासिम माकूल, उसके बाद उन्होंने ये जो थी ये वायलेंस करना शुरू कर दी। देखिए कहीं ये अल्फाज देखिए, हम इसका यहाँ तर्जुमा नहीं प्रॉपर कर रहे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि यहाँ तो ये कहा जा रहा है भाई, लेकिन कुरान के तराजुम मफाहिम देख लीजिए, बिल्कुल झूठे। और उन लोगों ने घड़े हैं जिनका कुरान से कोई लेना देना ही नहीं है, ना ज़बान आती है, ना कुरान का पता है, तराजुम घड़ के रख दिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें ख़राब करने के लिए काम किया गया। उधर कुरान का तर्जुमा ख़राब किया, उधर कुरान के बयान ख़राब किए, उधर हमारा ईमान ख़राब किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये मजहबी लोगों ने ये काम किया है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।